السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اسٹوڈنٹس پلیٹ فارم ویورز۔ آج ہم کریں گے بایو 101 بیسک بایولوجی کے لیسن نمبر 20 کو۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایکسکریٹری سسٹم پڑھیں گے ہم، نظام اخراج بھی کہتے ہیں اس کو۔ پہلے کہہ رہا ہے کہ ایکسکریشن کی ہمیں ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، ہم ایکسکریٹری سسٹم جو ہے اس کی کیا ریزن ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، اس کا کیا کام ہے۔ لیونگ آرگنزم جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ ان کے درمیان جو ہے نا انابولزم اور کیٹابولزم کا پروسیس چلتا ہے، جس کو ہم کولیکٹیولی میٹابولزم کہتے ہیں۔ انابولزم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ریئیکشنز جو ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر نہ بڑی چیزیں بنتی ہیں، مطلب کمپاؤنڈز بنتے ہیں، ریئیکشنز ہوتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر اور انرجی، یہ سب مل کے کاربوہائیڈریٹس بناتے ہیں، آکسیجن بناتے ہیں۔ لیکن جو کیٹابولزم ہے اس کے اندر بریک ڈاؤن ہوتی ہے کمپاؤنڈز کی۔ نیچے ریئیکشنز دیے ہوئے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹس آکسیجن سے مل کے ایک بریک ڈاؤن ہوا کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر اور انرجی میں، پروٹین اور آکسیجن مل کے جو ہیں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر، میتھین میں، یہاں ہم اس کو امونیا پڑھیں گے، اور انرجی میں۔ اور اس کے بعد لپڈ اور آکسیجن جو ہے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر اور انرجی میں کنورٹ ہوتے ہیں۔ میٹابولک ویسٹ کے بارے میں کہہ رہا ہے، یہ ہم نے اوپر پڑھا، کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر اور یہ جتنے بھی یہ چیزیں اس طرح کی نا، ان میں میٹابولک ویسٹ کون سے ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ امونیا جو ہم نے دیکھا یہ میٹابولک ویسٹ ہے، واٹر، کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ سب پروڈکٹس جو ہیں میٹابولک ویسٹ۔ دیز آر ویسٹ اینڈ سرپلس مٹیریلز، جو کہ اضافی ہوتے ہیں، جن کو جسم کی ضرورت نہیں ہوتی، جسم کو ان کو جسم سے نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ امونیا ہائیلی ٹاکسک ہوتا ہے۔ واٹر اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے ڈینجرس ہوتا ہے اگر یہ زیادہ مقدار میں موجود ہوں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار اگر زیادہ ہو جائے تو بلڈ کی جو ایچ پی ہے وہ ڈکریز کر جاتی ہے۔ امونیا میں نے پہلے بتایا کہ ہائیلی ٹاکسک ہوتی ہے، اس کو ایک تو لیس ٹاکسک میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ریموو بھی کیا جاتا ہے باڈی سے۔ اس کے علاوہ کہہ رہا ہے کہ ہائر کنسنٹریشن میں کاز ڈراپسی وچ از اکومولیشن آف واٹر ان ٹیشوز۔ ڈراپسی ہو سکتی ہے اگر واٹر جو ہے ایکسیس واٹر ہوگا تو ٹیشوز میں اکومولیٹ ہوگا، جمع ہوگا، جس سے بیماری جو ڈراپسی پیدا ہو سکتی ہے۔ واٹر اگر کم ہو جائے گا، زیادہ میں ریموو ہو جائے گا اگر واٹر زیادہ مقدار میں، تو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے، واٹر کی یعنی پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔ ایکسکریشن از ورٹیبریٹس کے اندر جو ایکسکریشن کن کن چیزوں سے ہوتی ہے، ورٹیبریٹس جو ریڑھ کی ہڈی والے جانور ہوتے ہیں ان کو ورٹیبریٹس، اور بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں کو انورٹیبریٹس کہتے ہیں۔ ویسٹ پروڈکٹس کون سے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، منرل سالٹ ہے، یوریا ہے، کریٹینائن ہے، کریٹین پڑھ لیں اس کو آپ، یورک ایسڈ ہے، ایکسیس واٹر ہے۔ اینیملز کے اندر ایکسکریشن ہوتی ہے، یونیسیلولر آرگنزمز میں بھی ہوتی ہے، اسمال اینیملز، لارج اینیملز، اڈاپٹیشن ٹو ہیبیٹیٹ، فریش واٹر، ڈیزرٹ، ٹیریسٹریل، ان سب کے اندر ایکسکریشن کا عمل ہوتا ہے۔ ایکسکریٹری آرگنز، اسکن ایز اے ایکسکریٹری آرگن، ہمارا جو پسینہ ہے نکلتا ہے اسکن کے تھرو، یہ ایکسکریشن ہوتی ہے ایکسٹرا واٹر کی۔ سالٹس اور واٹر مل کے پسینہ بنتا ہے اور یہ نکلتا ہے ہماری باڈی سے۔ سالٹ گلینڈ آر پریزنٹ ان سم میرائن اور بریکش۔ میرائن جو ہوتا ہے تازہ فریش واٹر کہتے ہیں، تو میرائن اور بریکش یہ دونوں، اس کا مطلب ہے کھاری پانی، سمندری پانی۔ انہیبیٹنگ آرگنزمز، انٹسٹائن سم ٹائم ایکٹ ایز اے ایکسکریٹری آرگن، کڈنی کے اندر میجر آرگن ہے کڈنی انسانوں کے اندر، آسمو ریگولیشن بھی کرتا ہے کڈنی۔ ڈفرینٹ ہوتا ہے کڈنی فریش واٹر کا اور میرائن واٹر کا، جانداروں کا، میں رہنے والے جانوروں کا کڈنی مختلف ہوتا ہے۔ یہ ایکسکریٹری سسٹم کی ڈائیگرام آپ دیکھ لیں۔ یہ یورینری تھرا سب سے نیچے، یہ ہمارے پیشاب کی نالی جس کے ذریعے پیشاب نکلتا ہے۔ یورینری بلیڈر ہے اس کے اوپر، جس کے اندر کچھ دیر کے لیے پیشاب جو ہے رہتا ہے، جس کے اندر کچھ دیر کے لیے پیشاب، جب تک یہ یورینری بلیڈر جو ہے، یورینری بلیڈر جب تک پیشاب سے بھر نہیں جاتا نا تب تک یہ اسی کے اندر جمع رہتا ہے۔ یہ یوریٹر ہے جس کے تھرو پیشاب آتا ہے، گردوں سے نکلتی ہے، یہ نالی یوریٹر ہے۔ رینل آرٹری گردوں کے اندر انٹر ہوتی ہے اور یوریٹر جو ہے گردوں سے باہر نکلتا ہے۔ ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل اسٹرکچر آف کڈنی، بیم شیپڈ ہوتا ہے، یہ دو موجود ہوتے ہیں، ایبڈومنل کیویٹی کے ساتھ میں موجود ہوتے ہیں اور ڈورسل باڈی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ کنکیو پارٹ جو ہوتا ہے یہ ورٹیبرل کالم کی جانب ہوتا ہے، اس کا رخ جو ہوتا ہے نا کنکیو پارٹ کا ورٹیبرل کالم کی طرف ہوتا ہے۔
ڈپریشن ہوتی ہے کنکیو پارٹ، مطلب ڈپریشن ہوتی ہے نا، تھوڑا سا اندر کی طرف گیا ہوتا ہے پارٹ، کنکیو پارٹ جو ہے اس سائڈ سے، اس کو ڈپریشن کو ہم ہیلس کہتے ہیں، ہائلس یا ہیلس پڑھ لیں۔ کنکیو پارٹ جو ہے پرووائڈ اسپیس فار انٹرنس اینڈ ایگزٹ آف رینل آرٹری، میں نے پہلے اوپر بتایا رینل آرٹری جو ہے اس کے اندر کنکیو پارٹ کی، یہ دیکھیں رینل آرٹری جو کنکیو پارٹ کے تھرو اندر جا رہی ہے۔ آگے کہہ رہا ہے a thin ureter ٹیوب یوریٹر arises out of the concave part، یوریٹر یہ میں نے آپ کو یہاں پہ دکھائی، یوریٹر آ رہا ہے کنکیو پارٹ سے ہی باہر نکل کر۔ اچھا جی، رینل کارٹیکس اینڈ رینل میڈولا، اگر ہم کڈنی کی طرف دیکھیں سیکشن کی طرف، تو آؤٹر موسٹ لیئر جو ہوتی ہے کڈنی کی ریڈش ہوتی ہے، جس کو ہم کارٹیکس کہتے ہیں۔ کارٹیکس کے بعد جو سیکنڈ لیئر ہے اس کو پیرامڈز کی طرح کی شکل ہوتی ہے، پیرامڈ ٹائپ کی ہوتی ہے، دوسری لیئر جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں میڈولا۔ فنل کی شیپڈ کی کیویٹی ہوتی ہے جس کو ہم رینل پیلوس کہتے ہیں، جس کے اندر یورین آتا ہے، جو یورین کو ریسیو کرتی ہے۔ نیفرون کیا ہے؟ اسمال اسٹرکچرز پریزنٹ ان کارٹیکس اینڈ میڈولا آر کالڈ، میڈیولا پڑھ لیں یا میڈولا پڑھ لیں، نیفرون۔ اسٹرکچرز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو کہ کارٹیکس اور میڈولا کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان کو نیفرونز کہتے ہیں۔ ایم سی کیوز کے حوالے سے یاد رکھیے گا، نیفرون از فنکشنل یونٹ آف کڈنی، فنکشن آف نیفرون از ٹو پروڈیوس یورین۔ یہ ڈائیگرام آپ کے سامنے دکھائی گئی ہے، نیفرون کا اسٹرکچر ہے، یہ دیکھ لیں۔ اچھا جی، فنکشننگ آف کڈنی، یورین فارمیشن، فنکشن آف کڈنی اٹ از ٹو پروڈیوس یورین، یہ میں نے آپ کو اوپر بھی بتایا۔ کس طرح پروڈیوس کرتا ہے؟ پریشر فلٹریشن ہے پہلی چیز، پریشر مطلب یہ فلٹر کرتا ہے، پریشر فلٹریشن ان دا رینل کارپولس اکرز ڈیو ٹو بلڈ پریشر ان رینل آرٹری، مطلب مالیکیول جو ہے نا ریڈ بلڈ سیلز کے علاوہ اور پلازما کے علاوہ جتنے مالیکیول ان کو فلٹر کر لیا جاتا ہے، واٹر ہو گیا، ایکسیس ہو گیا، یوریا ہو گیا، اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہیں نا انڈیزائرڈ ہیں ان کو فلٹر کر لیا جاتا ہے، اور اس پروسیس کو ہے نا بومینز فلٹریٹ کہتے ہیں، جو بعد میں فلٹر ہونے کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو ہم فلٹریٹ کہتے ہیں، اور اس فلٹریٹ کو نام دیا گیا ہے بومینز فلٹریٹ کا، جس کے اندر سالٹ، گلوکوز، یوریا اور یورک ایسڈ شامل ہوتا ہے۔ اس کے آگے ہے ری ابزارپشن، ابھی اس فلٹریٹ کے کو مزید ٹیوبولر سسٹم کے اندر جاتا ہے، ٹیوبول سے ہوتا گزرتا ہوا نیکسٹ سٹیپ جو ہے اس کا ری ابزارپشن ہے۔ ری ابزارپشن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کمپاؤنڈ جو کہ باڈی کے لیے یوزفل ہیں وہ واپس ابزارو کیے جاتے ہیں بلڈ کے اندر، اور ریمیننگ پارٹ جو ہے اس کو فلٹریٹ کیا جاتا ہے ٹیوبولز کے ذریعے۔ اس طرح اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر گلوکوز، واٹر اور سالٹ کو ری ابزارو کیا جاتا ہے۔ آخری اسٹیپ میں ہوتا ہے اونلی نائٹروجنس ویسٹ جو ہوتے ہیں ریمین ان سائڈ دا یورین، نائٹروجنس ویسٹ رہ جاتے ہیں صرف۔ ناؤ یورین گو ڈاؤن پیلوس اینڈ یوریٹس تھرو یوریٹرز اٹ انٹرز دا یونیری بلیڈر فار ٹیمپریری اسٹوریج، تھوڑی دیر کے لیے یونیری بلیڈر میں اسٹور ہوتا ہے۔ جب بلیڈر فل ہو جاتا ہے، ریفلیکس فار یورینیشن، ریفلیکس ہوتا ہے تھرو یوریتھرا، یورینیشن از ناٹ انڈر کانشیس کنٹرول ان انفینٹس، بچوں کے اندر تو یہ انڈر کنٹرول نہیں ہوتا یورینیشن کا پروسیس، جب پیشاب آتا ہے یوریتھرا بھرتا ہے، یوری بلیڈر جو ہے یورینری بلیڈر جب بھرتا ہے وہ پیشاب کر دیتے ہیں، لیکن اڈلٹس کے اندر جو ہے ایک سفنکٹر جو ان کے اندر بنا ہوتا ہے، پریزنٹ ہوتا ہے جنکشن آف یورینری بلیڈر اینڈ یوریتھرا ان کے درمیان، تو وہ کانشیس کے میں ہوتا ہے، وہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کچھ حد تک، کچھ دیر تک۔ آسمو ریگولیشن کے اندر کہہ رہا ہے کہ کڈنیز آسمو ریگولیشن کے اندر ہیلپ کرتے ہیں، اس کے علاوہ مینٹیننس آف بلڈ پریشر، بلڈ پریشر اگر انکریز ہوتا ہے نا، یورین جو ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے، مطلب یورین جو بہت پتلا ہو جاتا ہے، واٹر کی کوانٹٹی جو ہے نا یورین کے اندر ریڈیوس ہو جاتی ہے، مطلب ایکسیس ہو جائے، زیادہ جو ہے نا باڈی ابزارو کر لیتا ہے واٹر کو، لیکن اگر بلڈ پریشر جو ڈکریز ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، یورین جو ہے بہت زیادہ گاڑھا ہو جاتا ہے، پانی کی مقدار جو اس کے اندر بہت کم ہوتی ہے، یہ جو تھرس ہمیں لگتی ہے نا، پیاس فیل ہوتی ہے، یہ ڈکریز کوانٹٹی آف واٹر ان بلڈ کے اندر کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے نا پانی کی، تو ہمیں پیاس محسوس ہوتی ہے۔
व्यूअर ये था आपका बायो 101 बेसिक बायोलॉजी का लेसन नंबर 20। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।